آج جمعے کا دن تھا۔ سارے لوگ تیاریوں کے سلسلے میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وریشا اور فلک کو صبح ہی پارلر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ باقی لڑکیاں گھر پر تیار ہو رہی تھیں۔ مراد نے 1-2 بار کوشش کی تھی، مگر علی خان صاحب نے صاف منع کر دیا تھا کہ اگر تم وریشا سے شادی نہیں کرو گے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اس لیے آج زندگی میں پہلی بار مراد وجدان علی خان بے بس ہوا تھا، وہ بھی صرف اپنے دادا جان کے سامنے۔ دامیر نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ بس خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ وقت آنے پر اس نے اپنا کام کرنا تھا۔ فنکشن کی تیاری بالکل مکمل تھی، تمام مہمان آ چکے تھے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ اہتمام کیا گیا تھا، گھر کے لان میں مردوں کے لیے اور گھر کے اندر خواتین کے لیے۔ پوری خان منزل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تمام خواتین تیار ہو رہی تھیں اور اس سب میں حیات میڈم منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے بھی پارلر سے تیار ہونا ہے، مگر اسے فضیلہ بیگم نے کہا تھا کہ جب تم دلہن بنو گی تب تیار ہونا، ورنہ لڑکیوں پر زیادہ روپ نہیں آتا، جس پر اس نے بہت شور مچایا تھا۔ مگر پھر سمین نے اسے بہلا پھسلا کر منا ہی لیا تھا اور اسے تیار کر رہی تھی۔ حیات، ماشاءاللہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سمین نے اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وائٹ کلر کے کامدار فراک میں بالکل شہزادی لگ رہی تھی، بال خوبصورتی سے اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، ہلکی سی جیولری پہنی ہوئی تھی اور ہلکے سے میک اپ سے اس کے 2 آچا حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ چل اب نیچے چلتے ہیں، وریشا اور فلک بھی آنے والی ہوں گی، سمین نے حیات سے کہا تھا جو نہ جانے کب سے اپنی سیلفیز لے رہی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، آخر اس نے ہار مان ہی لی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی تھی تمام خواتین نے اس کی بہت تعریف کی تھی، وہ واقعی میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ارے یار، مجھے یاد آیا، فلک نے کہا تھا کہ مجھے یلو دوپٹہ نہیں لینا، ریڈ والا لینا ہے۔ حیات، تم جا کر وہ اس کے کمرے سے لے آؤ، تب تک میں مہمانوں سے مل لوں۔ اچانک ہی یاد آنے پر سمین نے کہا تھا۔ اچھا اپی، میں لے کر آتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار وہ اوپر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ حیات فلک کے روم سے دوپٹہ لا ہی رہی تھی، مگر وہ اسے اتنا خوبصورت لگا کہ دل کیا کہ اپنے اوپر اوڑھ کر دیکھ لے۔ واو، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ خود ہی کی تعریف کر رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد اسے واپسی کا خیال آیا تو فوراً ہی باہر کی طرف بھاگی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی دنیا میں کھو جانے والی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بہت بری طرح کسی سے ٹکرائی تھی۔ اف، میرا سر ٹوٹ گیا، ہائے اللہ جی، میں مر گئی۔ اپنی ہی لے میں وہ بولی جا رہی تھی جب سامنے کھڑی شخصیت بڑے غور سے اس کا سجا سمرا روپ نہار رہی تھی۔ کالے گھنے سلکی بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے، نینوں میں کالا کاجل ڈالے، ہونٹوں پر لال لپسٹک اور ہاتھوں میں اپنے ہی نام کا پہلا اور آخری لیٹر مہندی سے لکھوایا ہوا تھا، HM۔ مراد کی نظر جیسے ہی اس کی ہتھیلی پہ پڑی تھی، ایک خوبصورت ترین مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، جو بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ ایک دنیا تھی جو مراد وجدان علی خان کی شخصیت سے متاثر تھی، مگر مقابل کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شاید اس کی یہ بے فکری اور لاپرواہی ہی جو مراد وجدان علی خان کے فرد جذبات کو بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ کیا آج تمہاری شادی ہے؟ مقابل کی آواز پر جھٹکے سے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں ہی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، میری شادی کیوں ہونے لگی؟ فوراً سے حیات کی طرف سے جواب آیا تھا۔ ہو بھی سکتی ہے، مراد نے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، جسے حیات کی بکھلاہٹ میں اضافہ ہوا تھا، مگر ہمت جما کر کے اس نے جواب دیا تھا، جب تک حیات نہ چاہے کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ حیات کی بات پر مراد نے دل سے بھرپور کہکا لگایا تھا، جیسے کسی نے بہت ہی مزے کی بات کہی ہو۔ وہ 2 قدم حیات کی طرف بڑھا تھا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ مراد کی بات پر حیات کے پسینے چھوٹے تھے۔ ہاں، حیات متین کسی سے نہیں ڈرتی، جو کرنا ہے کر لے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ مراد کی پرسوچ نظروں نے کتنی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ڈرائیور وریشا اور فلک کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا، مگر اسے گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فضیلہ اور رقصہ بیگم کافی پریشان ہو رہی تھیں اور مہمان بھی بار بار پوچھ رہے تھے۔ اپیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر کے مردوں کو بتا دینا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، فضیلہ بیگم نے اقصیٰ بیگم سے کہا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، میں مراد کو کال کرتی ہوں۔ مراد بیٹا، کہاں ہیں آپ؟ وہ وریشا اور فلک کو ڈرائیور پارلر سے لینے گیا ہوا تھا، ابھی تک نہیں آیا، اور نہ ہی وہ دونوں میرا فون اٹھا رہی ہیں۔ آپ پتہ کرو، بہت پریشانی ہو رہی ہے، اقصیٰ بیگم نے پریشانی سے چور لہجے میں کہا تھا۔ ماما آپ ٹینشن نہ لیں، میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔
مراد تمام مردوں کے ساتھ ہی مردان خانے میں بیٹھا تھا۔ خبر کے ملتے ہی وہ فوراً نکل گیا تھا۔ علی خان صاحب اور باقیوں نے وجہ پوچھی تھی، جس پر اس نے کہا تھا کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر میں ہی آتا ہوں۔ انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ راستے میں بار بار فلک کو کال کر رہا تھا، مگر اس کا فون بن جا رہا تھا۔ پارلر پہ پہنچتے اسے سامنے ڈرائیور نظر آیا تھا۔ سلیم، تم گھر کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ وریشہ اور فلک کہاں ہیں؟ مراد نے جلدی سے پوچھا تھا۔ صاحب جی، میں اور فلک بی بی کب سے وریشہ بی بی کا انتظار کر رہے تھے، وہ آئی ہی نہیں ہے یہاں پر۔ مراد اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے یہ میسج آیا: سوری مراد، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ میسج وریشہ کی طرف سے تھا۔ مراد فوراً پارلر کے اندر کی طرف بھاگا تھا، جہاں سامنے ہی فلک بیٹھی رو رہی تھی۔ بھائی، وہ وریشہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، مجھے ڈرائیور کے آنے کا بتا کر باہر چلی گئی تھی، میں آئی تو وہ نہیں تھی۔ اس نے مراد کے گلے لگتے مشکل سے بتایا تھا۔ بیٹا، تم رونا بند کرو، میں ہوں نا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، چلو تم میرے ساتھ۔ مراد اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو قریبی علاقے میں ڈھونڈنے کی تلقین کرتا فل سپیڈ میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دامیر اور مراد دونوں کی غیر موجودگی پر سب پریشان ہو رہے تھے، اور دلہنیں بھی غائب تھیں۔ علی خان صاحب کے پوچھنے پر فائزہ بیگم نے وریشہ اور فلک کے متعلق بتا دیا تھا۔ اب سارے لوگ بے چینی سے مراد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مراد کی گاڑی کا ہارن بجا تھا اور مراد فلک کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ سب کی نظروں کا تعاقب مراد اور فلک کے ساتھ وریشہ پر تھا، جو وہاں موجود نہیں تھی۔ مراد، وریشہ کہاں ہے؟ سب سے پہلی آواز متین صاحب کی آئی تھی۔ چاچا جان، وریشہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ مراد نے سنجیدگی کے ساتھ ساری بات بیان کر دی تھی، جس پر متین صاحب سمیت تمام گھر والوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ سب سے پہلے ہوش علی خان صاحب کو آیا تھا۔ مراد وجدان علی خان، کیا تم اپنے ہوش میں ہو؟ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، کہاں ہے وریشہ؟ علی خان صاحب نے گلزار آواز میں کہا تھا۔ بس بابا صاحب، میں اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے مراد پر یقین ہے، میری ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو مجھے یہ دن دکھنا پڑا۔ میں آج اسی وقت اعلان کرتا ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، حیات متین، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور اپنی اس بیٹی کا نکاح میں مراد وجدان علی خان سے ابھی اور اسی وقت کرنا چاہتا ہوں۔ متین صاحب نے یہ اعلان کرتے ہوئے ایک دفعہ حیات کی طرف دیکھا تھا، جو بس ہونک بنی کھڑی تھی۔ علی خان صاحب اپنے بیٹے کے فیصلے پر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا حوصلہ بڑھا گئے تھے۔ وجدان علی خان نے بھی ہاں میں سر ہلا کر تائید کر دی تھی، اور گھر کی عورتوں سے پوچھنے کا رواج نہیں تھا ان کے گھر۔ وہ سب بس خاموش کھڑی اپنے گھر کے مردوں کا فیصلہ سن رہی تھی۔ فائزہ بیگم بس آنسو بہا رہی تھی اور باقی سب خواتین ان کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس دوران مراد وجدان علی خان اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ وائٹ قمیص شلوار کے اوپر بلیک چادر لیے سپاٹ تاثرات کے ساتھ صوفے پر برجمان تھا۔ اس کی نظریں حیات متین کے ایک ایک حرکات پر تھیں۔ حیات متین کی بکھلاہٹ دیکھ مراد وجدان علی خان کے انابی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نہیں چچا جان، صرف نکاح نہیں، مجھے رخصتی بھی چاہیے۔ میں اپنی چیزوں کو اپنی دسترس میں ہی رکھتا ہوں۔ یہ آخری جملہ اس نے حیات کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے مراد، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ متین صاحب کے الفاظ پر جیسے حیات کو ہوش آیا تھا، اس نے پلٹ کر بابا کی طرف دیکھا تھا۔ بابا جان، میں مراد لالا سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ حیات نے اپنے اندر بہت ہمت جمع کر کے کہا تھا۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی مگر بہادر بھی نہیں تھی، بس اپنے لیے ایک دفعہ کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسوں سے بھیگی آواز میں اپنے باپ سے کہا تھا۔ مراد وجدان علی خان نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھیجے وہ اپنے ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ ہر لڑکی کی دل کی دھڑکن بڑھا دینے والا، جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں اور اس کی ہمسفری کے خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ کسی پر بھی نظر عنایت نہیں کرتا تھا۔ اسے حیات متین نے کتنے آرام سے انکار کر دیا تھا۔ حیات متین، اگر آپ اپنے بابا کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ متین صاحب کے الفاظ نے اس کی ہر امید پر پانی پھیر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حیات کو وہی لال دوپٹہ دے کر مراد کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔
اور اس نے نکاح پر دستخط کرتے اپنی زندگی مراد وجدان علی خان کے نام کر دی تھی، جو اس کی سانسوں پر بھی حکمرانی کرنے کا خیال رکھتا تھا، اور اب وہ اسے ہر ایک چیز کا بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا، مگر اپنے انداز میں۔ مراد وجدان علی خان کا ہر انداز حیات متین کی جان پر بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ مسکرا گیا تھا، اور اس کی اس مسکراہٹ پر وہاں پر کھڑی تمام لڑکیاں فدا ہوئی تھیں۔ حیات اور مراد کے نکاح کے بعد سب لوگ دامیر اور فلک کے نکاح کا انتظار کر رہے تھے۔ دامیر کب سے غائب تھا اور سب اسے کئی دفعہ کالز بھی کر چکے تھے۔ وہاں موجود عورتیں دامیر اور فلک کے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ پہلے ہی ایک لڑکی بھاگ گئی ہے، اب دوسری کا بھی لڑکا نہیں آ رہا۔ فائزہ بیگم کئی دفعہ دامیر کو کال کر چکی تھی۔ فلک کتنی ہی دیر سے آنسو بہا رہی تھی۔ بابا جان، میں فلک کی شادی دامیر سے نہیں کروانا چاہتا۔ اس جیسے بزدل اور گھٹیا انسان کو میری بہن ڈیزرو نہیں کرتی۔ مراد اپنے نکاح کے بعد کسی کام سے باہر چلا گیا تھا، مگر آتے ساتھ ہی اس نے لوگوں کی یہ باتیں سننے کو ملی تھی جو مراد وجدان علی خان کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کس سے اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ علی خان صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ دادا جان، حازم اکمل میرا بہترین دوست ہے بچپن سے۔ آپ اس کے والد کو جانتے ہیں، وہ بہت ہی قابل اور لائق انسان ہے۔ وہ بس تھوڑی دیر میں یہاں آ رہا ہے، مجھے یقین ہے وہ میری گڑیا کو بہت خوش رکھے گا۔ مراد کی بات سن کر سب حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مراد، تم پاگل ہو گئے ہو؟ دامیر خان کہاں ہے؟ تم کیسے کسی اور کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر سکتے ہو؟ وزان صاحب کی سخت آواز گونجی تھی۔ بابا جان، میں اپنی بہن کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر رہا، آپ مجھ پر یقین رکھیں، اور دامیر جیسا انسان میری بہن کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کئی بار فائزہ پھپھو کو اس شادی سے انکار کر چکا ہے، مگر پھپھو نے آپ کے اور دادا کے احسانات کے بدلے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ کیا آپ کو یہ منظور تھا کہ کوئی مجبوری میں آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھے، بجائے اسے اس شخص کے جو دل سے اسے قبول کرنا چاہتا ہو؟ مراد کے الفاظ وہاں کھڑے ہر شخص کو حیران کر گئے تھے۔ اس دوران حازم اکمل اپنے والدین کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ حازم کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لڑکیاں مرغوب ہوئی تھیں۔ وہ کئی عرصے سے فلک کو پسند کرتا تھا، مگر جب اس نے مراد سے اس سلسلے میں بات کی تھی تو اسے ڈر تھا کہ کہیں مراد اس کا چہرہ نہ بگاڑ دے، مگر مراد نے اسے کافی سلواتیں سنائی تھیں اور بتایا تھا کہ دامیر اور فلک کی بات پکی ہو چکی ہے، جس پر وہ کافی مایوس ہو گیا تھا۔ مگر پھر آج جب مراد نے حازم کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے شادی کا پوچھا تو وہ فوراً ہی راضی ہو گیا اور اپنے والدین کے ساتھ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ حازم کے خاندان والوں کو علی خان صاحب اچھے سے جانتے تھے، ان کے کئی بزنسز میں پارٹنر رہ چکے تھے اور ان کی کافی نیک نامی بھی تھی۔ انکل، میں اپنے بیٹے حازم کے لیے آپ کی پوتی فلک وجدان کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ وقت اور موقع عجیب ہے، لیکن میں فلک کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ابھی ان کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ اکمل صاحب نے علی خان صاحب سے نہایت ہی عزت دار طریقے سے بات کی تھی، جس پر ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے علی خان صاحب نے وجدان علی خان سے بات کر کے ہاں کر دی تھی۔ اس دوران فائزہ بیگم بہت زیادہ شرمندہ اور خاموش رہی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے آنکھیں ملا نہیں پا رہی تھیں۔ بھائیوں نے بھی فی الحال ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فلک اور حازم کا نکاح بھی ہو گیا تھا اور تھوڑی بات چیت کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ اب حیات کب سے علی خان صاحب کے پاس بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ پلیز دادا جان، آپ ہی بابا کو سمجھائیں، وہ یہ ظلم نہ کریں، نہ بھیجیں مجھے اس ڈریکولا کے پاس، پلیز، وہ میرا خون پی جائے گا۔ حیات علی خان صاحب کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اس لیے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اس کی گوہرے افشانی کمرے میں داخل ہوتے مراد نے بھی سن لی تھی، جو دادا جان سے ملنے آیا تھا، مگر اپنی نئی نویلی دلہن کی زبان سے اپنا خیال جان کر اس کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے، مگر اس چڑیا کو وہ اپنے انداز میں ہینڈل کرنے کا خیال رکھتا تھا۔ حیات بیٹا، بس کرو، وہ اب شوہر ہے تمہارا، اور بڑوں کا فیصلہ ہے کہ تمہاری ساتھ ہی رخصتی کر دی جائے، تو بحث مت کرو۔ علی خان صاحب نے آخری بار اپنی لاڈلی کو سمجھایا تھا، مگر حیات کی عقل میں اتنی جلدی بات کہاں آنے والی تھی۔ وقتی طور پر وہ مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں سارے ظلم سہ لوں گی اپنی ننھی سی جان پر۔
اللہ حافظ، ڈرامائی انداز میں کہتی واپس پلٹی ہی تھی کہ سامنے ہی وہ وائٹ قمیص شلوار میں ملبوس بلیک شال لیے ہوئے اپنے بہترین شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حیات کے چہرے کا رنگ یکدم پیلا پڑا تھا اور گلے میں گلٹی بن کر مدھوم ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس سے نکل کر جانے والی تھی کہ بیچ میں ہی مراد نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا تھا اور اس کے کان میں جھک کر کہا تھا، آج تو تمہارا سارا خون پی جاؤں گا۔ مراد کی گھمبیر آواز نے حیات کی حالت مزید خراب کر دی تھی۔ ارے مراد آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ علی خان صاحب کی آواز پر مراد نے حیات کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ فوراً ہی بھاگ نکلی تھی۔ ہاں، پیسے پورے مل جائیں گے، کام ہو جانا چاہیے میرا، اور یاد رکھنا کہ اگر آج کے بعد تم مجھے وریشا کے نزدیک کہیں پر بھی نظر آئے تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ کب سے اس جگہ کھڑا وریشا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بھاگ چکی ہے اور کسی بھی وقت پہنچنے والی ہوگی۔ وریشا ہمیشہ سے ہی اس کے ذہن پر چھائی رہی تھی، کانفیڈنٹ اور بہت سمجھدار، ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی، کسی سے بھی نہ ڈرنے والی۔ مگر اس کا یہ کانفیڈنس کب اوور کانفیڈنس بن جائے گا اور وہ اس حد تک ناڈر ہو جائے گی، اس کا اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ اسے وریشا کے بارے میں سب معلوم رہا تھا، مگر پچھلے 1-2 سالوں میں وہ اپنے باپ کے بارے میں جو معلومات اسے مل رہی تھی اس نے اسے کافی بدل دیا تھا۔ اس کے جذبات اور احساسات کے دھارے بدل دیے تھے۔ پہلے جہاں وریشا متین کے لیے صرف محبت کا جذبہ حائل تھا، اب نفرت اور بدلے نے شرکت کر لی تھی، اور محبت میں شرکت تو خدا کو بھی نامنظور ہے، یہ تو پھر اس کا بنایا ہوا دل ہے۔ یقین تھا کہ ایک دن ایک جذبہ دل پر اس شرکت کو ختم کر دے گا۔ دامیر خان نے آج تک وریشا متین سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اب جو قدم وہ اٹھانے جا رہا تھا شاید محبت کی آخری کومپل کو بھی اکھاڑ دیتا۔ سامنے ہی وہ حسیب کی طرف سے آیا ہوا میسج پڑھ کر رو رہی تھی، بس کے اڈے پر موجود لوگوں کی نظروں کا مرکز بن رہی تھی۔ دامیر خان کے لیے وریشا متین کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے آنسو دیکھنا کتنا مشکل تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حسیب اور وریشا کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ حسیب دیکھنے میں کافی لائق اور ذہین تھا، مگر ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ وریشا بھی اپنی کلاس کی GR تھی اور کافی ذہین تھی۔ کچھ اسائنمنٹس کے دوران ہی ان کی دوستی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نوبت محبت تک پہنچ چکی تھی۔ وریشا نے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ جانتی تھی دادا جان کبھی نہیں مانیں گے۔ وریشا کا یہ راز ہی رہتا کہ ایک روز جب وریشا تعمیر کے ساتھ یونیورسٹی آئی تو اپنا فون گاڑی میں بھول گئی تھی، جس پر آنے والے میسیجز دامیر خان کو حقیقت میں لانے کے لیے کافی تھے کہ وریشا متین کے دل پر کوئی اور حکومت جمائے بیٹھا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس نے حسیب کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مراد سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور حسیب کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے۔ مراد کو وہ وریشا کی صورتحال کے متعلق پہلے ہی بتا چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ فلک سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا۔ مراد نے اسے کافی سلواتیں سنائی تھیں کہ وہ دادا جان سے اس بارے میں بات کرے، مگر دامی نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھنا چاہتا ہے اور وریشا کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور وہ فلک جیسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ دامیر نے حسیب کو چند پیسے آفر کیے تھے اور مراد کے ذریعے اپنے دادا کے آفس میں نوکری بھی لگوا دی تھی کہ اس شرط پر کہ وہ وریشا کو شادی والے دن بس اسٹاپ پر لینے نہیں آئے گا، اور اس نے چند روپے اور ایک نوکری کے دام میں اپنی محبت بیچ دی تھی۔ وریشا متین، تم نے محبت کے لیے غلط راہ اختیار کی تھی، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ 7 پردوں میں چھپی ہوئی محبت بھلا کب حلال ہوئی ہے؟ دامیر سامنے کھڑی وریشا کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ اسے ہمدردی بھی ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی اپنے دادا کے الفاظ بھی گونج رہے تھے کہ متین علی خان قاتل ہے تمہارے باپ کا۔ یہ الفاظ دامیر خان کی نفرت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھے۔ سامنے ہی وریشا دامیر کو اپنی گاڑی کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ سمین اور سیرین حیات کو مراد کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی اور اسے اچھے سے بیڈ پر بیٹھنے کی تلقین بھی کر گئی تھی، جس پر اس نے خوب ناک منہ چڑھائے تھے۔ حیات، مراد بھائی کو تنگ نہ کرنا، ورنہ سب گھر والوں نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ سمین اسے دھمکی دیتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ میں اگر جاگ رہی ہوئی تو ہی تنگ کروں گی نا، میں تو چلی سونے۔ دل ہی دل میں حیات اپنے آگے کی ترکیب سوچ رہی تھی۔ ہاں اپی، میں تنگ نہیں کروں گی، حیات نے معصوم شکل بنا کر کہا تھا، جبکہ سمین
اسے چند ایک باتیں کر کے چلی گئی تھی جو اسے پلے نہیں پڑی تھی، مگر ہاں میں سر ہلا کر اسے اپنی عقل مند ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔